वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। इसके दो सेक्टर्स जो हैं इनको आज कोरोना के फैलाव की वजह से बंद करना पड़ा है। ज़िलाई इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद की, उसने आज ऐलान किया है कि जो सेक्टर I-10-1 है और सेक्टर I-10-4 इनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ से मुसलसल कोरोना के केसेस जो थे वो रिपोर्ट हो रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे। 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद के अंदर 36 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो एक दिन के अंदर जितने केसेस इस शहर से रिपोर्ट हुए उनकी सबसे बड़ी तादाद थी। जबकि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 29 अप्रैल को जो केसेस थे जो इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए थे एक दिन में, वो 16 थे। अब तक 313 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद से रिपोर्ट हो चुके हैं। ये पहला वाक़या नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर किसी भी कम्यूनिटी को या किसी भी इलाके को सील किया गया हो। इससे पहले भी बाराकहू और शहजाद टाउन की जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स हैं इनको कोरोना के फैलाव की वजह से सील किया जा चुका है। I-10 के ये जो 2 सेक्टर्स हैं इनको सील करने के बाद वहाँ पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। वेलकम टू द शो सर। सर, जरा कुछ तफसील हमसे शेयर करिएगा कि ये आपने फैसला जो किया, ये किस तरह केसेस वहाँ से रिपोर्ट हो रहे थे और आपको क्यों महसूस हुआ कि ये जो 2 सेक्टर्स के हिस्से हैं इनको सील कर देना चाहिए? बेसिकली जो हमारा, आपको पता है, जो नई पॉलिसी है उस पॉलिसी का पहला हिस्सा है TTQ, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड देन क्वारंटीनिंग, और उसी पॉलिसी का दूसरा हिस्सा है स्मार्ट लॉकडाउन। अब हम पहले जो पूरे के पूरा शहर लॉकडाउन करते थे वो फिजिबल भी नहीं होता था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी मुश्किल होती है और इवेंचुअली वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है भी नहीं, क्योंकि कुछ अरसे बाद 1 महीने तक तो लोग इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली इकोनॉमिक रीजन की वजह से उनको निकलना पड़ता है। तो इस्लामाबाद में जब हम ये टेस्टिंग करते हैं तो हमें पूरे सेक्टर एक हमारा हीट मैप बन जाता है कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने केसेज हैं, वो कैसे कैसे मर्ज हो रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा हाई केस मर्ज हुए वो बाराकहू में हुए, और बाराकहू में हमने 400 लोगों को टेस्ट किया। उन 400 लोगों के अंदर से 30 जो थे वो पॉजिटिव निकले और बाकी सारे नेगेटिव निकले। उन 30 के अंदर से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज्यादा रिकवर कर गए हैं। वहां पर हमने फुल एयर टाइट लॉकडाउन कर दिया, और उसको लॉकडाउन करने के बाद वहां पे खाना पहुंचाना, बाकी सारी फैसिलिटीज वो हम इंतजामिया वाले करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहां के लोग ना ऑफिस में जाते हैं ना कहीं और जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड रुक जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बाराकहू में हमारा सक्सेसफुल रहा, हमने डिजीज को वहां पे स्प्रेड किया। वरना वहां पे प्रोजेक्शन यही थी कि वहां पे 700-800 केसेस होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे अभी भी सिर्फ 106 हमारे सस्पेक्ट्स हैं और 30 पॉजिटिव है, और 30 में से भी मोर देन 20 जो है हमारे रिकवर कर चुके हैं। इसी तरह हमारी H9 कच्ची आबादी में भी हुआ, फिर शहजाद टाउन में भी, और सक्सेसफुली हम इसको डिजीज को स्टॉप करते गए। फिलहाल हमने शाह अल्लाह जता में सील किया हुआ है, त्रामड़ी चौक को सील किया हुआ है, और आज हमने सील किया है सेक्टर I-10 के अंदर 2 सब सेक्टर्स हैं, I-10-1 और I-10-4। इनको हमने इसलिए सील किया है क्योंकि यहाँ पर हमने हमारे 100 से ज्यादा सस्पेक्ट्स थे, जिनमें से 33 पॉजिटिव आ चुके हैं और 37 नेगेटिव भी हैं। मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव केसेस भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पॉलिसी यही है कि 7 से ज्यादा जब किसी एक जगह पर एकदम पॉजिटिव हो तो वो हमारा एक रेड अलर्ट हो जाते हैं और हम इमीडिएटली उस जगह को कंटेन करने की कोशिश करते हैं। I-10 में जो है वो काफी अरसे से, 1 महीने से पहले वहाँ पे 7 केस हुए, फिर 9 हुए, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, और वो रीजन हमें पता नहीं चल रही थी कि वो किसी दुकान से फैल रहा है, किसी मस्जिद से फैल रहा है या क्या फैल रहा है। इस वजह से अब हमने पूरा कंटेन कर लिया है। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया, और अब हमारी वहाँ पे सर्वेलेंस टीम्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली डोर टू डोर सर्वेलेंस कर रही हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही हैं, चेक करने के लिए कि किसको है और किसको नहीं है। जब ये 7-8 दिन 10 दिन बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि इसकी वजह क्या है, पूरी केस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कौन कौन से घर हैं जो मेन सोर्सेज हैं, उनको प्रॉपरली क्वारंटीन कर देंगे, तो फिर हम बाकी एरिया को खोल देंगे। बिल्कुल सही। सर, ये बताइएगा कि जैसे आपने खुद कहा कि इस्लामाबाद के अंदर तो ये रेगुलरली आप जिसको स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं कि एरियाज को सील करना कर रहे हैं, हाउ इजी, कितना आसान है या कितना मुश्किल है जो आप जब एरिया को सील कर देते हैं तो खाना पहुंचाना, मतलब बेसिकली अब सारी जो जिम्मेदारी है उस इलाके के लोगों की, उनकी जो भी जरूरियात हैं वो आप ही पूरा कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा एक चैलेंज होता है और इसको आप किस तरह मैनेज करते हैं? बेसिकली तो देखें, लॉकडाउन करना, उसका ऑर्डर निकालना तो कोई मसला नहीं है। हमें डाटा मिलता है, हम एक ऑर्डर निकाल देते हैं, पुलिस चारों तरफ लगा दी जाती है,
نکلنا اور اندر آنا بند کر دیا جاتا ہے. یہ اپیرنٹلی تو بڑا آسان لگتا ہے جی پولیس لگ گئی, لیکن اس لاک ڈاؤن ایریا کے اندر جیسے 12 کروڑ کی پاپولیشن ہے, وہاں پہ 50,000 سے زیادہ بندے اندر لاک ڈاؤن میں تھے. ان کی اکانومی کو چلانا, وہاں پہ انشور کرنا کہ گیس بھی چل رہی ہے, پانی بھی چل رہی ہے, ضروریات زندگی سب کچھ پہنچ رہے ہیں, کھانا وہاں پہ ان کو پہنچ رہا ہے, راشن ان کو مل رہا ہے, اور کوئی ایسی اگر کسی کو ہاسپٹل جانا ہو تو اس کو باقاعدہ SOP کے ذریعے ایمبولینس لے کے جانا اور پھر اس کو اس میں بٹھا کے نکالنا, یہ بہت بڑا ایک لاجسٹیکل چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے. لیکن کیونکہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں, جیسے بارہ میں بھی آئے, شہزاد ٹاؤن میں بھی آئے, اور رمشا کالونی میں آئے, اور ابھی ہماری جو ہے شاہلا جتا میں بھی بڑا اچھا رزلٹ آیا. اس لیے پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. لاجسٹیکلی تو چیلنج ہے. اب جیسے I-10 میں ہوا ہے تو ہم نے امیڈیٹلی وہاں کے لوکل فلانتھروپسٹ کو بھی انوالو کر لیا ہے, آرگنائزیشن کو بھی انوالو کر لیا ہے, اور اب ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہاں پہ کسی گھر میں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کھانا ان کو نہ ملے, اور ان کے 7-8 دن 10 دن 15 دن ان کا نظام چلتا رہے. اس کے لیے ہم یوٹیلیٹی اسٹورز کے موبائل ٹرکس بھی منگواتے ہیں, اور جو بھی پھر ڈس انفیکشن کی کیمپین ہے وہ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ مت کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بالکل. اور سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب I-10 کے آپ نے سب سیکٹرز کو سیل کیے ہیں, یہاں اب ٹیسٹنگ آپ اندازاً کتنی کریں گے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن رکھتے ہیں ایسے علاقے میں, یا یہ بھی جیسے جیسے آپ ایکسپرٹ سے ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں اور ڈیٹا چیک کروا رہے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اس علاقے کو کھولنا ہے؟ جیسے ہی ہماری گراؤنڈ سرویلنس کمپلیٹ ہو جائے گی, اس میں 7 دن لگ سکتے ہیں, 8 دن لگ سکتے ہیں. 12 کو بہت بڑا تھا, اس میں 20 دن بھی لگ گئے, اور 12 کو کا ابھی بھی کچھ ایریا ہم نے لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے, 2 اسٹریٹس ابھی بھی اس کی لاک ڈاؤن میں ہے. تو وہ ابھی ہماری گراؤنڈ سرویلنس کی ٹیمز کرتی جائیں گی, ٹیسٹ لیتی جائیں گی. منیمم ٹائم پیریڈ تو پروبیبلی 7 دن تو ہمیں ہے, کیونکہ I-10 کا جو پورا سیکٹر ہے یہ 4,000 کنال ہے, اس میں سے جو باقی چھوٹا سیکٹر ہے وہ 2,000 کنال ہے, اور اس کے اندر ٹوٹل ہاؤسنگ یونٹس 1,000 ہیں. ان 1,000 کے اندر سے ہمارے جو سسپیکٹس ہیں اس ٹائم کے اندر وہ مینلی تو صرف 42 ہاؤسز ہیں. تو اب پہلے تو ہم 2-3 دن میں ان 42 ہاؤسز کو کمپلیٹ چیک کر لیں گے, ان کے ریزلٹس دیکھ لیں گے. اگر تو وہ پتہ لگا کہ ان میں نیگیٹو زیادہ آ رہے ہیں تو پھر تو یہ ہم کھولنے کی طرف جائیں گے, تھوڑا اس کو ریلیز کر دیں گے, لاک ڈاؤن کو اس کو پارشل لاک ڈاؤن پہ لے جائیں گے. اور اگر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو ہر گھر کے اندر ہی ہے, تو پھر تو ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا فار دا نیکسٹ 14 days, جب تک ہماری 100% سرویلنس ہو کے, پراپر کوارنٹیننگ ہو کے ہر کسی کے ٹیسٹ کا رزلٹ نہ آ جائے. ڈیلی بیسس پہ جو ہم ریزلٹ ٹیسٹ لیتے ہیں وہ 200 سے 250 کے درمیان ہے اسلام آباد میں, اور اس کے اندر سے ہم 60 to 70 جو ہیں وہ ٹوٹلی ہم لوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ صرف I-10 کے لیے کریں گے. لیکن کیونکہ باقی شہر کے اندر بھی ہم نے اپنی ٹیسٹنگ جاری رکھنی ہے, تو باقی 100 ڈیٹس تو ہم باقی شہر میں بھی ٹیسٹ کرتے رہیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ جیسے کہ باقی صوبوں کے اندر بات ہو رہی ہے پول ٹیسٹنگ کی, کیا اسلام آباد میں بھی آپ لوگ اب پول ٹیسٹنگ کو اسپیشلی جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک علاقے میں اور زیادہ ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں, تو آر یو پلاننگ ٹو یوز پول ٹیسٹنگ, یا آپ ابھی انڈیویجول ٹیسٹ ہی کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا کام تو کلیکشن آف ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ہم کر کے دے دیتے ہیں NIH کو. KPK کے اندر بھی NIH والے ہی جو ہے وہ پول ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, اور اسلام آباد کے اندر بھی جو مجھے انہوں نے آخری اطلاع ملی ہے کہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے پول ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی ہے, جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ سپیڈ اپ کر سکتے ہیں اپنی ریزلٹس کو. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیٹر سا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو سالانہ رپورٹ ہے 2019 کی. اپنی جو یہ تازہ ترین رپورٹ ہے, HRCP جو ہے وہ اپنے ہر سال ہیومن رائٹس کی جو صورتحال ہے ملک کے اندر اس کے اوپر ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں, اور یہ ان کی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے. اور اس کے اندر HRCP نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں سماجی اور معاشی چیلنجز, اور اس کی وجہ سے جو کمزور ترین طبقہ ہے پاکستان کا اس کو کافی حد تک مارجنلائز کیا گیا ہے. 2019 کو سیاسی اختلاف رائے کو دبائے جانے کی پابندیاں, پریس کی آزادی مزید کم ہونے اور سیاسی اور معاشی حقوق کے جو وائلیشنز ہیں ان کا ایک سال ہے جس کو اس یاد کیا جائے گا ان چیزوں کے لیے. HRCP کے مطابق پاکستان میں بچوں کا جو طبقہ ہے 2019 کے دوران سب سے زیادہ وہ سپریشن کا شکار رہا.
جس کے اندر خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے جو بلوچستان کی کانوں کے اندر کام کرنے والے چائلڈ لیبر ہیں، جبکہ کمسن بچے جو ہیں ان کا ریپ یعنی کہ چائلڈ ابیوز اس کی بھی اور اس کے بعد قتل کی بھی جو خبریں ہیں انہوں نے بھی اس دفعہ بہت ہیڈ لائنز بنائی، عام لوگوں کو خوف زدہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا، اور ملک کے اندر جو جیلز ہیں ان کے اندر قیدیوں کی جو حالت ہے وہ بھی اچھی نہیں رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی ایچ آر سی پی کی رپورٹ نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ آبزرویشن دی ہے کہ 11 صدارتی آرڈیننسز کو نہایت جلدی میں پارلیمنٹ لایا گیا اور اس سے پارلیمنٹ کی جو آزادی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایچ آر سی پی آف پاکستان کے سیکریٹری جنرل حارث خلیق صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو حارث صاحب۔ حارث صاحب، جو آپ نے یہ رپورٹ کے اندر کہا ہے کہ اس سال کو ایچ آر سی پی نے کہا ہے کہ یہ سیاسی اختلاف رائے اور پریس پہ پابندیوں کا سال ہے، یہ آپ بتائیے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس رپورٹ کے اندر کیوں کیا کہ ان دو چیزوں کے اوپر آپ کہیں گے کہ رپورٹ جو ہے ہائی لائٹ کرتی ہے کہ دس از واٹ 2019 شوڈ بی ریممبرڈ فار؟ بہت بہت شکریہ عارفہ۔ دیکھیے، جو ہیومن رائٹس کمیشن کی ہر سال کی جو یہ ایک روایت ہے پچھلے کوئی 30 برس سے زیادہ سے، یہ اسی کا حصہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے یہ رپورٹ۔ اور لیکن اس میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جمہوری ادوار میں اس قسم کی پابندیاں جمہوری ادوار میں خاص طور پر پہلے دیکھنے میں نہیں آئیں، جو پاکستان میں اظہار رائے اور صحافتی آزادیوں کی صورتحال سے متعلق آپ کو نظر آتا ہے منظرنامہ۔ دوسری اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے سوال شروع میں، تو آپ جب پروگرام یعنی رپورٹ کا انٹرو دے رہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا، لیکن ابھی آپ نے اپنے سوال میں وہ بات نہیں دہرائی۔ ہم نے محض یہ نہیں کہا کہ اظہار رائے کی آزادی اور صحافتی آزادیوں کی پر قدغنیں محض یہ مسائل ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اتنے ہی بڑے مسائل پاکستان میں کی معاشی اور سماجی حقوق کی صورتحال ہے۔ چونکہ انسانی حقوق کا جو ایجنڈا ہوتا ہے یا انسانی حقوق کا جو پورا ایک جو ایمبٹ ہے، اس میں محض شہری اور سیاسی آزادیاں نہیں شامل، بلکہ سماجی، معاشی اور ثقافتی آزادیاں بھی شامل ہیں۔ تو اگر آپ معاشی صورتحال پاکستان کی دیکھیں تو وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ بے روزگاری میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے، افراط زر میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا مزدور ہے، پاکستان کا کسان ہے، پاکستان کا سفید پوش مگر نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا جو کارکن ہے، ان کی جو صورتحال ہے، خواتین اور حضرات اور بچوں سب کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اور رپورٹ میں چونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایون ہینڈڈ رہیں اور ایک جس حد تک ہم غیر جانبدار ہو کر چیزوں کے بارے میں رائے دے سکیں ہم دیتے ہیں، لیکن یہ تو سب باتیں سب کے سامنے ہیں، یعنی ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رپورٹ میں صرف یہ ہے کہ ایک جگہ بہت سی چیزیں لا اینڈ آرڈر، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سے لے کے پولیٹیکل اور سول رائٹس تک، اور وہاں سے جو معیشت کی صورتحال ہے اور اس کے عام آدمی پر جو اثرات ہیں، وہ ہم نے اس کو شواہد کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو آپ کو کوئی ایسی چیز اس میں نہیں نظر آئے گی جو ہم نے ایک رائے دے دی ہے اور اس کے لیے شواہد فراہم نہیں کیے۔ اور جو ایک عام بات یہ ہے کہ جب تک یعنی معاشی حقوق پہ بھی بات اس وقت ہو سکتی ہے اگر بات کرنے کی آزادی ہو، تو اس لیے یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور سوشل اور اکنامک رائٹس جن کو ہم نے جن کی نشاندہی کی ہے، جس پہ ہمیں تشویش ہے، وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، انہیں علیحدہ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ حارث صاحب، یہ بالکل صحیح ہے۔ ایچ آر سی پی کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ بہت کمپریہنسو ہوتی ہیں، وہ ہر اینگل کو، ہر ایشو کو الگ الگ کور کرتی ہیں، بٹ آبویسلی جب ہم اس کی بات کریں گے ان شارٹ انٹرویو تو ہمیں اس میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ تو کرنی ہی پڑیں گی، کیونکہ ساری رپورٹ جتنی تفصیل سے آپ نے لکھی ہے اس طرح تو ہم نہیں اس پہ بات کر سکتے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ہی خاص طور پہ کیونکہ ہم صحافی ہیں اور اس پہ بہت بات ہوئی ہے، تو فریڈم آف ایکسپریشن جو پریس کی رہی ہے وہ ایک اہم ایشو رہا ہے، اس پہ بہت بحث بھی رہی ہے اس سال کے اندر۔ تو آپ نے رپورٹ کے اندر اس پہ کیا تفصیلات شامل کی ہیں، یا آپ کے خیال میں بہت جو اہم کہہ سکتے ہیں ہم ایونٹس تھے جس کی وجہ سے 2019 کی اس رپورٹ میں اس کا آپ نے ذکر کیا ہے؟
دیکھیے عارفہ، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جو یہ سال ہے 2000، ایکچولی یہ سلسلہ تو 2018 سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع ہوا تھا، لیکن 2019 میں یہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک جمہوری حکومت سمجھی جاتی ہے، اور اگر یہ ایک منتخب سیاسی جمہوری حکومت ہے تو ہم نے پہلے کبھی اس نوعیت کی پابندیاں نہیں دیکھی. ٹیلی ویژن سے انٹرویوز کا آف ایئر ہو جانا جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کا، اس کے علاوہ جو اینکرز ہیں اور جو کالم نگار ہیں ان کے کالم بند ہو جانا، اینکرز کے پروگرام جو ہیں ان کو سسپینڈ کر دینا. اور اس میں ہم نے بڑی غیر جانبداری سے ان اینکرز کا بھی ذکر کیا ہے جن سے میں اور آپ ذاتی طور پر شاید سیاسی اختلاف رکھتے ہوں یا فکری اختلاف رکھتے ہوں، مگر ان کے پروگرامز بھی اگر آف ایئر کیے گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی اور ان کے بنیادی حق کی، بات کرنے کے حق کی، اپنی رائے دینے کے حق کی خلاف ورزی ہے. تو اس کی پوری تفصیل ہے، اس میں ڈان کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے، دیگر اخبارات کے اور دیگر چینلز کے پروگرامز کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے، وہ ساری تفصیل اس رپورٹ میں آپ کو مل جائے گی. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی تشویشناک امر ہے کہ اگر کسی ملک میں اظہار رائے کی آزادی نہ ہو اور صحافی اس قسم کی بندشیں اور اس قسم کی قدغنیں ان کو اٹھانی پڑیں، تو ہم ایک غیر صحت مند معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اور وہ ریاست کے لیے اور معاشرے کی بقا کے لیے وہ بالکل درست بات نہیں ہے. تو اس پہ ہم نے کافی اس بات پر اصرار کیا ہے کہ اس قسم کی جو پابندیاں ہیں کہ آپ اختلاف رائے سننے کو ہی تیار نہیں ہیں، یا آپ جس طرح کی مالی مشکلات سے پورے اس پیشے کو نے سفر کیا اور اس مالی مشکلات درپیش رہیں، اس کا بھی ہم نے خاصا تذکرہ کیا ہے. اس کا بہت ایویڈنس موجود ہے. بچوں کا بھی آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا. پچھلے میرے خیال میں کچھ چند سال سے یہ ہے کہ اب جو بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے وہ پریس میں بہت رپورٹ بھی ہو رہا ہے، مگر اس سال ایک اچھی خبر بھی تھی کہ اس حوالے سے ایک بل بھی پاس کیا اسمبلی نے. آپ کی جو رپورٹ ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے بارے میں کچھ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، جو جہاں جہاں حکومت نے یا صوبائی حکومتوں نے یا وفاقی حکومت نے جہاں جہاں بھی کوئی قانون سازی کی ہے اس کی ہم تحسین کرتے ہیں. رپورٹ میں وہ بالکل درج ہے، اس کو بالکل سراہا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قانون سازی تو آپ نے کر دی، مگر اس قانون پہ عمل درآمد کس حد تک ہو رہا ہے؟ اور سوسائٹی کو صرف کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے جو اس کو بروٹلائز کرتا ہے، بے شمار فیکٹرز ہیں. یہ ایک انتہائی بروٹلائزڈ، پرتشدد اور عدم رواداری کا شکار ایک معاشرہ ہے، جس معاشرے کو تشکیل کرنے میں ریاست کا بہت ہاتھ ہے. اور اس لیے آپ کو وہ قانون سازی بالکل مثبت قانون سازی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کچھ ویسے 2020 میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا تذکرہ 2020 کی رپورٹ میں ہوگا. یہ صرف 2019 کو چونکہ ہم سال بسال چلتے ہیں تو کور کرتی ہیں چیزیں. لیکن بچوں کی جو عمومی صورتحال ہے پاکستان میں وہ بہت ناگفتہ بے ہے، وہ بیان سے باہر ہے. اس کی یعنی ہر طرح کا انہیں جسمانی، جنسی، نفسیاتی تشدد کا انہیں سامنا ہے. اور ان کا جو استحصال ہے، چاہے وہ چائلڈ لیبر ہو یعنی محنت کش بچے ہوں، یا وہ عام بچے جو آپ کو نظر آتے ہیں، بے شک وہ اسکول جاتے ہوں، مدرسے میں پڑھتے ہوں. تو بچوں کی صورتحال، چونکہ پاکستان کا دیکھیں کوئی بھی سماج جب اس قسم کی یعنی اس قسم کے مسائل کا شکار ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے کمزور ترین طبقات ہیں ان پر سب سے زیادہ جبر ہوتا ہے. تو آپ کو وہ لوگ سب سے زیادہ، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ رپورٹ کی جو خبر کی ہیڈ لائن تھی وہ بھی یہ ہے کہ جو پسماندہ ترین، کمزور ترین طبقات ہیں، اور اس میں بلحاظ عمر بھی اور بلحاظ معاشی حیثیت بھی، بلحاظ سیاسی حیثیت بھی، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تو بچوں کی صورتحال کا اس میں بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو قیدی ہیں پاکستان کی جیلوں میں، جو اوور پاپولیٹڈ جیلز ہیں، ان کے ساتھ جو ایک سب ہیومن لیول کا برتاؤ ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. ان کی جو قیدیوں کی جو صورتحال ہے پاکستان کے پریزنز میں، جو ریاست کی ذمہ داری ہے انہیں تحفظ فراہم کرنا. تو یہ تمام طبقات اور یہ تمام جو اس طرح کے انویزیبل اور انہرڈ جو سیکشنز آف سوسائٹی ہیں. بٹ حارث صاحب یہ بتائیے گا کہ 2019 میں قیدیوں کی صورتحال میں کیا اصیلی نظر آئی آپ کو کہ آپ نے اس کا ذکر رپورٹ میں کیا ہے؟ اور از دس سم تھنگ which comes up in every HRCP annual report؟ جی بالکل. جو جیلوں کی صورتحال ہے، جو پریزنز کی صورتحال ہے، اور جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے،
اور جو لا اینڈ آرڈر کی جو پوری مکمل صورتحال ہے اس کا ہم پورا تجزیہ کرتے ہیں ہر سال کی رپورٹ میں. تو یہ نئی بات نہیں ہے, لیکن 2019 میں ہماری جیلوں میں مزید جو ان کی پاپولیشن ہے, جو جیلوں میں لوگ قید ہیں, ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. پینڈنگ کیسز 1.9 ملین ہیں, 1.9 ملین پینڈنگ کیسز ہیں, تو ان میں سے بہت سے قیدی ایسے ہوں گے جو بے گناہ ثابت ہو جائیں گے. تو اس طرح کی یہ جو ایک یعنی اس کی نشاندہی اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ جو پالیسی ساز مقتدر افراد اور ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچے. اور سر ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے پارلیمنٹ کے حوالے سے ذکر کیا ہے, جو قوانین کی بات کی ہے, وہ از دیٹ سم تھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ؟ کیا اس کا آپ نے ہمیں اس کے بارے میں کتنا پریشان کن ہونا چاہیے کہ آرڈیننسز, اور یہ پہلی حکومت نہیں ہے, پچھلی حکومتوں میں بھی ہم نے یہ ٹرینڈ بہت دیکھا ہے کہ جب بھی مسئلہ ہوتا ہے, نمبرز کم ہوتے ہیں, تو ایک بہت زیادہ حکومتوں کا ایفرٹ ہو جاتا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے کام کروا لیا جائے. عارفہ, اگر آپ اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں, جو پارلیمانی کارروائی کی جو صورتحال 2019 میں آپ کو نظر آتی ہے, تو اس میں آپ کو ایک بات تو جو بہتر بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو آپ کی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ آپ کے وفاقی پارلیمان کے مقابلے میں کہیں زیادہ متحرک نظر آئی ہیں. اور یہ آپ کو قانون سازی بھی نظر آتی ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ہو یا سندھ کی ہو. لیکن جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے اپوزیشن کی جانب, اور جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے پارلیمان کی جانب, یہ آپ نے بالکل درست اشارہ کیا کہ 2019 کی رپورٹ سے یہ طے نہیں ہو جاتا کہ اس سے پہلے سب کچھ بہت ہنکی ڈوری تھا اور سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا. لیکن یہ مقصد بھی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو بھی حکومت نئے وعدے وعید کر کے آتی ہے اور جس قسم کے کا اس کا ریٹرک ہوتا ہے, وہ ریالٹی میں, حقیقت میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. اور اس سال میں یہ جو موجودہ ہماری جو حکومت ہے, اس کے نعرے کہیں زیادہ بلند یعنی آہنگ نعرے تھے ان کے, جن میں سے کوئی بھی اس کا عشر اشیر بھی یہ اپنے پہلے جو ان کو مکمل ایک کیلنڈر ایئر ملا 2018 میں, ویسے ان کی حکومت آ گئی تھی, یہ نہیں کر سکے. جبکہ ان کا یہ بھی دعویٰ رہا, اور اس کا بھی رپورٹ میں ذکر ہے, کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو پاکستان کے پرماننٹ مستقل انسٹیٹیوشنز ہیں ریاست کے, وہ سب ایک پیج پہ ہیں. تو اگر وہ سب ایک پیج پہ ہیں اور اس کے باوجود آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور اپنے نعروں کو عمل میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پائے, تو یہ لمحہ فکریہ تو ہے. تو اس کو یہ کہہ کے ابزالو نہیں کیا جا سکتا موجودہ برسر اقتدار جماعت یا ان کے حلیفوں کو کہ اس سے پہلے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے. تو یہ تو دیکھیے نا, یہ تو ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم تو کرٹیکل فرینڈز ہیں. وہ بے شک ہمیں مطلب ایڈورسری سمجھتے رہیں, لیکن ہم تو کرٹیکل فرینڈز ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فیڈریشن, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے عوام ترقی کریں. اور ان کی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے اگر ان کے انسانی حقوق کی, بنیادی حقوق کی پاسداری ہو ہر سطح پہ, اور اس کے لیے پارلیمان کا کردار بنیادی ہے. پاکستان میں جب تک پارلیمنٹ کے ذریعے سے عوام کی آواز, ہمارے نمائندے ہوتے ہیں وہ, اور اگر عوام کی آواز نہیں سنی جائے گی, پارلیمان ڈس فنکشنل ہوگا, اس کی سٹینڈنگ کمیٹیز, اس کی فنکشنل کمیٹیز اس طرح سے کام نہیں کر پائیں گی, وہ قانون سازی اس طرح سے نہیں ہوگی, بحث نہیں ہوگی امپورٹنٹ بلز پہ. اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے جمہوریتوں میں, آپ کو چاہے وہ پسند ہو یا ناپسند ہو. اگر آپ انہیں ان کی آرم ٹوئسٹنگ ہوتی رہے گی, ہر طرح کے آوازوں کو خاموش کیا جائے گا, تو پارلیمنٹ تو پھر ظاہر ہے کہ اگر سپریم ادارہ ہے تو وہ اس طرح سے اس کی سپریمیسی قائم نہیں رہ سکتی جب تک آپ اس کو جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور جو رولنگ پارٹی ہے وہ اسے اہمیت نہ دے. بہت بہت شکریہ صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پول ٹیسٹنگ کی. پاکستان کے اندر جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے اب جو حکومتیں ہیں صوبائی اور وفاقی, وہ کوشش کر رہی ہیں کہ پول ٹیسٹنگ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر جو کرونا ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو ابھی تک چیلنجز ہیں اور نظر آ رہے ہیں. ایک طرف تو جو مریض ہیں کرونا کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کی تعداد 15,000 سے بڑھ گئی ہے, اور ہلاکتیں جو ہیں وہ 340 کے قریب ہیں.
मगर दूसरी तरफ जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत ने पिछले दिनों के अंदर ये दावा किया था कि 30 अप्रैल तक, यानी कि जो आज का दिन है, जो टेस्टिंग है डेली वो 25,000 तक उन्होंने कहा था कि हम अपनी गुंजाइश यानी कैपेसिटी को लेकर जाएंगे। जो एनडीएमए के सरबराह हैं दूसरी तरफ, वो तो ये कह रहे थे कि हमारी कोशिश होगी, यानी कि हुकूमत की कोशिश ये होगी कि 40,000 तक लेके जाए, मगर अभी तक इस तरह के नंबर्स हमें नजर नहीं आ रहे। अब लग नहीं रहा, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग अगर सिंध में भी हो रही है तो 4,000 के करीब है, पंजाब में तो अभी सिर्फ 2,000 तक का ही सुनने में आ रहा है। मगर इसी तनाजुर के अंदर अब बात हो रही है पूल टेस्टिंग की, जिसके अंदर कुछ इस तरह से टेस्टिंग की जाती है कि वो एक ही वक्त में एक से ज्यादा लोगों के जो टेस्ट हैं उनको चेक कर लिया जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि वो पूल टेस्टिंग है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी खान साहब, ये इंडस हॉस्पिटल के सीईओ हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये पूल टेस्टिंग होती क्या है और क्यों मुख्तलिफ ममालिक जो है और अब पाकिस्तान भी इसके लिए कोशिशें कर रहा है। देखिए, पूल टेस्टिंग जो है ना, ये इसका इस तरह होता है कि आप एक ग्रुप को, जैसे कोई एक फैमिली है तो एक फैमिली के सपोज 5-7 लोग हैं, तो आप उन सब को आप उनको सबका सैंपल मिलाकर टेस्ट करते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो सब नेगेटिव है, तो इससे सूरत ये हो जाती है कि अगर 7 लोगों का एक दफा एक टेस्ट किया तो आपकी कॉस्ट एक टेस्ट की आई तो वो कॉस्ट कम आ जाती है और ज्यादा लोग वो हो गए। इसी तरह फिर अगर कोई ऐसी तरह पूल लगाए, उसमें से फिर ये होता है कि सपोज 100 आपको 1000 आदमी करने हैं और आपने 10-10 के पूल लगा दिए तो वो कम हो गए, और उसमें जो भी पॉजिटिव आया फिर उसको आप इंडिविजुअली सबको 10 लोगों को टेस्ट करते हैं, तो 110 करने पड़ेंगे आपको 1000 आदमियों के लिए, अगर एक पूल में एक टेस्ट आता है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर साहब जी फरमाएं, डॉक्टर साहब आप बात करें। इसकी भी जो है ना एक बहुत मतलब इसकी खास जगहें होती हैं जहाँ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सिम्टोमेटिक मरीज है या जिसका स्ट्रॉन्ग किसी कांटेक्ट है तो उसको आप नहीं पूल में डालते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है कि इसका ज्यादा होगा। और इसमें इसकी खास इंडिकेशंस होती हैं, और उसमें जब आप जैसे सपोज आपने फैक्ट्रीज में करना है कि आपने लॉकडाउन शुरू करने से पहले कि अब आप स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं तो फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, तो आपने फैक्ट्रीज में बड़े उसमें ग्रुप्स में लिया, और जहां आपको प्रोबेबिलिटी कम होती है, और या फिर आप किसी एक यूसी को आप आइसोलेट करना चाहते हैं तो वहां पर फैमिलीज को कर दिया। और फिर एक दूसरी जो बड़ी अहम बात होती है कि इसमें जो किट इस्तेमाल होती है उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये कि पर ml जिसका कॉलोनीज जो है ना वायरल लोड सपोज के 200 होता है या 100 होता है, तो उसमें पूल टेस्टिंग की रिजल्ट्स अच्छे होते हैं बनिस्बत के जिसमें 500 या 1000 क्वालिटी पर ml होता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब आपने 10 लोगों का एक साथ टेस्ट किया तो जरूरी तो नहीं है कि वो 10 के 10 या पॉजिटिव आएंगे और 10 के 10 नेगेटिव आएंगे, तो वो फिर हाउ डज वन प्रोसीड इस तरह की सिचुएशन में? क्या या वो टेस्ट बता देता है कि एक पॉजिटिव था और नहीं हाउ डज इट वर्क? जैसे इट इज बेसिकली ग्रुप में लगाया 10-10 का या 4 का या 6 का, जो भी ग्रुप बनाया, अगर आपने उस पर नेगेटिव आया तो उसका मतलब है कि कोई उसमें पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। सही है कि वो 5 के 5 नेगेटिव थे, 5 के 5 नेगेटिव है। ऐसे आपने 10 ग्रुप लगाए 5-5 के, तो ये हो गया सपोज 50 हो गए, तो उसमें से इन 5 के 10 ग्रुप में से एक ग्रुप ऐसा था जो पॉजिटिव आया। अब आप उस ग्रुप में आपको पता होता है कि आपने किस किस का सैंपल लिया था, फिर आप इंडिविजुअली उनके सैंपल को इंडिविजुअली करते हैं, तो 5 टेस्ट दोबारा किए जाते हैं, तो 50 आदमियों के लिए आप 55 टेस्ट करेंगे। अब 5 में से हो सकता है कि एक आदमी पॉजिटिव हो, 2 पॉजिटिव हो, 3 नेगेटिव हो, तो उससे ये पता लग जाता है कि फिर आपका जैसे सपोज 50 में आपने किया था तो 55 टेस्ट किए, 5 और 5 10 किए, 10 करने पड़े आपको 50 आदमियों के लिए, नहीं तो आपको 50 टेस्ट करने पड़ते, तो आपकी कॉस्ट जो है ना बहुत कम हो जाती है। सही। तो डॉक्टर साहब, क्या आपसे भी जब पिछली दफे हमने बात की थी तो आप कह रहे थे कि सिंध के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से तो खबर आ गई है वो भी इसकी कोशिशें कर रहे हैं, आर वी एनी क्लोजर टू स्टार्टिंग?
यस हमने इसका जो है ना हमने तो इसको वैलिडेट करना होता है, बहुत ज़रूरी है कि आपने 100-200 टेस्ट करते हैं आप, और उसके बाद आपको पता लगता है कि ये किट ऐसी है जो कि जिसके रिजल्ट्स आपको जो है ना बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फिर आप उसी किट के ऊपर डिफाइन करते हैं कि इसी में मैं पूल लगाऊंगा। और इसीलिए मैंने बात की थी कि जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे 200 वाली है, अगर 100 वाली होगी तो उसकी और सेंसिटिविटी। अभी तक हमारे पास पाकिस्तान में जो आ रही है, वो जो बेस्ट वो आई है वो सेंसिटिवली वो 200 वाली है। एबट ने अभी 100 वाली लॉन्च कर दी है, लेकिन अभी पाकिस्तान में नहीं पहुंची है। तो इसलिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी किट के साथ आप टेस्ट लगा रहे हैं और इसकी वैलिडेशन हुई भी है। हर लैब नहीं कर सकती क्योंकि उसको वैलिडेशन करना जरूरी है, और वो हमारे लोग जो इंडस्ट में, तो हमने इसको पूरा अच्छे तरीके से किया। आगा खान में भी गलती हो गए हैं, तो होपफुली अब क्योंकि जब मासेस बढ़ रहा है तो हमको हम लोग इंशाल्लाह, और अब कैपेसिटी भी हमारी बढ़ रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि अब कराची में सूरत हाल कैसी है? पिछले दिनों तो आप लोगों ने अपील भी की थी कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है डॉक्टर्स पे। अब क्या सूरत हाल है? दबाव देखें, दबाव नंबर्स के हिसाब से तो उसी तरह बढ़ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये नजर आई है कि पिछले 2 हफ्ते पहले जब हमने ये अपील की, उस वक्त सीरियस पेशेंट ज्यादा थे। हमारे वेंटिलेटर्स जो है ना 80-90% ऑक्यूपाइड थे। अब सूरत हाल ये है कि वेंटिलेटर्स अब 25% पे आ गए हैं ऑक्यूपेंसी हमारा, लेकिन हमारा जनरल वार्ड्स जो हैं आइसोलेशन के, उनके नंबर अब जरा बढ़ रहे हैं, उस पर जो है ना वो बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो आईसीयू वाली है, तो इसीलिए आपको जो है ना जो ट्रेंड हमको यूएस में और यूरोप में नजर आ रहा है, तो वो अभी नजर नहीं आ रहा है जनरली, और सीरियस पेशेंट्स की हमें अभी कम लग रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अच्छी खबर नजर आती है। सर, अच्छी तो खबर बहुत है डेफिनेटली, बट ये क्या इसकी कोई आप कह सकते हैं कि ये एक टेम्पररी ट्रेंड है, या आपके ख्याल में हो सकता है कि हमें ये आने वाले दिनों में और नजर आए कि नंबर्स बहुत बढ़ जाए मगर इंटेंसिटी इतनी ना हो, शिद्दत इतनी ना हो? ये तो जो है ना बेसिकली इस वायरस का जो ट्रेंड रहा है दूसरी जगहों पर, तो इसका कुछ हमको एक ऐसा प्रिसाइज ट्रेंड नहीं नजर आया, लेकिन मतलब ये कि अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे, हमारी दुआ भी तो यही है। और लेकिन ये कि वीक टू वीक वी लिव विद इट, कि जी ये हो, अगर 2-4 हफ्ते हमको ऐसे अच्छे नजर आए तो फिर फिर कुछ हम किसी पोजीशन में होंगे कि हाँ ठीक है, हमारी यहाँ पर जो हालात थोड़े से होंगे, बट वी डोंट नो कि इसलिए इस पर इतने छोटे चीज के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते, इतने नंबर के ऊपर। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाजी, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।